بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اذان کے جواب دینے کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ابھی آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہوگا 1,32,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں کا مجمع تھا۔ عورتوں کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ اے عورتوں، اے خواتین اسلامیہ، جب حضرت بلال یعنی بلال جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، ایک حفظی ہیں، اور اتنا بڑا مقام کیسے ملا اذان دینے سے، تو فرمایا جب بلال اذان دے کریں تو اے خواتین تم بھی دیا کرو، کیونکہ اذان کا جواب دینا، اذان کے ہر کلمے پر 12,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب فجر کی اذان میں 2 کلمے اور بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس میں 14 کلمے ہو گئے، 2 بار پڑھ جاتی ہیں، تو 14 کلموں کے اب نیکیاں 12,00,000، 14,00,000 نیکیاں ملیں گی ہر کلمے کے دہرانے سے۔ تو عورتوں نے فرمایا، خواتین اسلامیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے لیے یہ ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ مسجد میں جا کر اذان دیتے ہیں، ان سے انہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں جو اذان پڑھتے ہیں انہیں ڈبل ثواب، اور جو اذان سن کر کے جواب دیتے ہیں ان کو 1,32,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب میرے پیارے عزیزو، کہاں پہ اذان دینی چاہیے، کہاں نہ، کہاں اس کا جواب مکروہ کہاں پر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے گا اسے 1,32,00,000 نیکیاں ملیں گی، اذان پڑھنے والے کو 5 وقت کی۔ اب لگا لیں کہ اذان 5 وقت میں صرف 2 منٹ لگتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، تو آپ 2 منٹ نکال کر کے اتنی دیر رک جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام البرکت جو ہم سب کے رہبر ہیں، اعلیٰ حضرت دین کی جان ہے، اسلام کو انہوں نے قرآن پاک کو بڑے اچھے انداز سے لکھا اور بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کوئی قرآن اذان کے وقت کوئی بات چیت کرے یا کھانے میں لگے یا ٹی وی وغیرہ جو بھی مسئلہ دنیا کا کام میں لگے، تو مجھے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا مرتے وقت۔ پہلا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ جس کام میں بھی ہوں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں، زیادہ تر موبائل چلا رہے ہوں، یا یہاں تک کھانا بھی کھا رہے ہوں، تو کھانا روک دیں۔ کھانا اس لیے روک دیں کہ اس عذاب سے بچ جائیں جو مرتے وقت کلمہ طیب نہ ملے، بلکہ کافر ہونے کی علامت بتائی ہے کہ اس کی موت اگر آگی تو ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ تو میرے پیارے عزیزو، یہ آپ نے سن لیا۔ اب آئیے گا اذان جب ہوتی ہے اس وقت ہمیں کن عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے خاص کریے کہ اگر وہ نفاس کی حالت میں ہے یا نجابت کی حالت میں ہے یا پیریڈ کے دن ہے، اس میں یہ اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ہم بستری اپنی بیوی سے کر رہا ہو، اس وقت اذان ہو رہی ہو، یا کوئی اپنی قضائے حاجت سے ہو، یا کوئی ایسے کام میں ملوث ہو جو کہ دنیا داری سے نہ ہو، ایک وقت ایسا اچانک آ گیا ہو، یا دفن میں ہو، کسی کو دفن کیا جا رہا ہو، اس وقت اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر نجابت حالت میں ناپاکی میں بھی تب بھی اذان دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ دیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اذان پاک صاف ہو تب بھی دیں، اور اگر آپ کا وضو نہ ہو تب بھی آپ اذان دیں۔ اذان کے جواب میں بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اب اذان کہاں پڑھائی جاتی ہے، جیسے اذان کے کہاں پہ ضروری ہے پڑھنا؟ جب آگ لگ جا، کسی کی مرغی کے دوڑے ہوں، یا آپ راستہ بھٹک گئے ہوں جنگل میں، تو وہاں آپ اذان دے سکتے ہیں۔ یا کہیں بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، بہت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ آپ اذان دے سکتے ہیں۔ یا کہیں آپ پہ بھٹک گئے ہو، راستہ نہ مل رہا ہو،
تو وہاں پہ آپ اذان دے سکتے ہیں. میت کے بعد اذان دے سکتے ہیں, دفن کے بعد قبر پر اذان دے سکتے ہیں. اور کسی کے گھر میں آگ لگ جا تو آپ وہاں اذان دے سکتے ہیں. میرے پیارے عزیزو, بہت زیادہ ثواب ہے. تو جب بھی اذان ہو تو 1,32,00,000 نیکیاں کما لیں. اور خطرہ ہے کہ اگر اذان میں آپ موبائل دیکھ رہے ہوں, آپ کھانا کھا رہے ہوں, آپ روٹی پکا رہے ہوں, آپ برتن مانج رہے ہوں, تو اس میں اگر آپ نے اذان کا جواب نہ دیا اور اپنے کام میں رہے اور کوئی اہمیت نہ جانی جان بوجھ کر کے, تو سمجھ جانا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے, اور یہ ڈر ہے کہ وہ برائی موت مرے اور کافر ہو کے مرے. تو میرے پیارے عزیزو, امید ہے کہ آپ ضرور اذان کو ضرور آج سے آئندہ, کیونکہ 2 منٹ لگتے ہیں, اتنی دیر ہم کام روک دیں. یہ حکم ہے کہ اگر راستے میں چل رہے ہوں تو آپ راستے میں بیٹھ جائیں, راہ میں سفر میں ہو تو وہیں بیٹھ کر کے اذان کا جواب اپنے منہ میں دیں. آپ سمجھیے کہ اذان کے جواب میں اگر الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ کچھ اور پڑھا جائے تو آپ نہ پڑھیں, آپ ایسے ہی دوہرا لیں. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے اپنی آنکھوں سے لگا لیں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور بہت ہی گناہوں میں 1900 سالہ زندگی پائی, اور اس زندگی میں اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا, کبھی کچھ نہیں کیا. بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا, نوجوان. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے گناہوں کے سبب اسے کوڑے کچرے پہ پھینک دیا, ایک کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ موسیٰ جاؤ فلاں گاؤں میں بنی اسرائیل میں میرا ایک دوست ہے, اس کا انتقال ہو گیا اور اسے گھوڑے پہ لوگوں نے ڈال دیا. اسے اٹھا کر کے وہاں سے اسے غسل و کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ, وہ ہمارا دوست ہے. جب وہاں موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے, دیکھا تو واقعی میں گھوڑی پہ پڑا ہے, کچرے کے ڈھیر پہ پڑا. آپ نے وہاں سے اٹھایا, اسے غسل دیا, اسے نہلایا دھلایا اور اسے نماز جنازہ پڑھایا. جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو لوگوں نے ان سے معلوم کیا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو بہت گنہگار تھا, 100 سالہ زندگی میں کبھی اللہ رب العزت کا نام بھی نہیں لیا, کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا, زنا یہ کرتا تھا, شرابی یہ تھا, بدکار یہ تھا, بہت برا تھا یہ. تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر, اے موسیٰ کہہ دو کہ جب اس نے ہماری توریت شریف, یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے, توریت جب ہم نے نازل فرمائی اور یہ پڑھ رہا تھا تو اس میں ہمارا نبی کا نام آیا, ہمارے محبوب کا نام آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں اپنے اونٹوں کو چوم کر اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے رسول پر, ہمارے محبوب پر نے درود شریف پڑھی اور انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا. اس درود کی برکت سے ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے ہم نے جنت میں پہنچا دیا, ہم نے اسے جنت عطا کر دی. میرے پیارے عزیزو, انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے یہ کس کا اتنا بلند نام ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کا جو آخری نبی آئیں ان کا نام مبارک ہے. تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں پہنچ رہی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے اتنا پیارے نبی ہیں, آخری نبی, تو مجھے ان کی کچھ برکتیں حاصل کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انگوٹھے مبارک میں, ناخنوں میں ان کا نور رکھا اور فرمایا کہ تم اپنے نور اسے انگوٹھوں کو چومو گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کرو گے, مطلب ان کی محبت میں. تو آپ کو یہ میں اعزاز دیتا ہوں, یہ آپ کو اتنا حکم دیتا ہوں کہ اگر آپ انگوٹھے مبارک چومو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تو میں آپ کو اس کا اجر و عظیم عطا کروں گا. تو میرے پیارے عزیزو, امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آج آئندہ اب آپ ضرور اذان دوہرا کر رکھیں جب بھی اذان کانوں میں. اور ایک مسئلہ اور سنا, اگر 5 مسجدیں ایک گاؤں میں ہیں, ایک بستی میں, ایک شہر میں ہیں, تو آپ 5 کے اذان کا جواب دیں تو بہتر ہے, ورنہ ایک اذان کا جواب دیں تو اس بہت بہترین بات ہے. لیکن 5 اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہو بار بار تھوڑی دیر بعد تو آپ اس کا بھی اذان دے سکتے, ورنہ ایک کا ضرور دیں. میرے پیارے عزیزوں, مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور مجھے اپنی دعا میں یاد